اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے صدر ملک خاتم حسین مطلع صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ صدارتی امیدوار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن محمد عمران خان کھاکوانی، جن کے اعزاز میں آج کی یہ محفل اور تقریب ہم نے سجائی ہے، یہ دوستوں کا گلدستہ آج ادھر موجود ہے، تو ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ میاں عبدالستار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ سابقہ صدر ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن میاں عبدالستار صاحب، ملک محمد رفیق صاحب ہمارے نائب صدر ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں۔ سید جنید ممتاز شاہ صاحب ہمارے اس قافلے کے روح رواں، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لے آئیں۔ بیٹھے سر، بیٹھے جائیں۔ عمران رشید سلیری صاحب سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ جاوید اقبال اویسی صاحب سے گزارش ہے، یوسف زبیر صاحب سے گزارش ہے، اور سہیل اجمی صاحب سے گزارش ہے۔ سر میں اتنے بیٹھوں کے مسئلہ نہیں۔ عثمان خان بھائی اور عثمان ہادی صاحب سے گزارش ہے پاس تشریف لیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمانے کے لیے میں جناب عثمان خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرما دیں۔ اس کو صاف کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا طاہر شاہ سے کہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ غلام نبی طاہر صاحب سابقہ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ان سے گزارش ہے اس فرنٹ پہ تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ جگہ نہیں ہے، آپ کہاں بتاؤں؟ اچھا چلو میں کہتا ہوں۔ یہ ناز ادھر آ جائے۔ یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
نہیں ہوتے آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے آقا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے تنزیل الرحمان صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ فرنٹ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. تو اسپیکر الرحمان صاحب، سابقہ سیشن جج صاحب ان کے صاحبزادے ہیں تنزیل الرحمان صاحب. فاض خالد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ فرنٹ پہ آپ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، چلیں. میں نے کہا آپ ابھی پیچھے. ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں جناب محمد عاصم خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. درود شریف پڑھیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا تھا دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا تھا محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں
تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے محمد عمران خان کھاکوانی صدارتی امیدوار برائے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن 2024-2025 کے لیے سجائی گئی ہے، اور ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے ممبران کی طرف سے ایک نذرانہ عقیدت ہے کہ وہ سب اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اور آج ملتان ٹیکس بار کے جو ہمارے سینئرز کے آفیسز جیسے محیط فوزہ صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بیٹی محوش محیط اور ان کے پورا سٹاف الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت بڑا نام ملتان ٹیکس بار کا کھوکھر صاحب کا، تو ان کے صاحبزادے افتخار کھوکھر صاحب اور ان کی تمام ان کے ایڈوکیٹ ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ملتان ٹیکس بار کے ایسوسیشن کے جتنے بھی ہمارے سینئرز میاں عبدالستار صاحب، محمد رونس غازی صاحب اور ضیاء اصغر صاحب، اویسی صاحب، ریاض الحمدللہ اس بات کے آپ کے اعتماد کا ایک اظہار کر رہے ہیں کہ جو ان کی قیادت نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ سرخرو ہوگا، اور الیکشن 14 تاریخ کو آپ محمد عمران خان کھاکوانی صاحب کو ہم سب نے جو کہ ایک نوجوان قیادت ہے، اور نوجوان قیادت کے فیوچر کے لیے ہم ادھر موجود ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو ایک پلیٹ فارم چاہیے وہ ایک نوجوان ہی سوچ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پرانی قیادت آپ سب نے آزما لی ہے، کسی نے بھی نوجوانوں کے لیے، نوجوان وکلا کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ محمد رونس غازی صاحب سینئر ممبر ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن چارٹر اکاؤنٹنٹ تشریف لے آئے ہیں، میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور آج ہمارے ممبران میں آرام سے آئیں گے آج اس تقریب میں بہت دوست تشریف لائے ہیں، فقداً میں ان کا نام شاید نہ لے سکوں، اس کے لیے معذرت ہوگی۔ اس میں طیب نصیر خان صاحب، غلام نبی طاہر صاحب سابقہ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار، عثمان ہادی صاحب، یوسف زبیر صاحب صدر سابقہ ڈسٹرکٹ بار، رائے محمد اجمل صاحب، چودھری خلیل، پیر سائم رفیع، چودھری جانزیب صاحب، علی صاحب صاحب، محمد رفیع صاحب، خلیل احمد صاحب، ارشد صاحب، عثمان خان، عاصم خان، امتیاز آسین، نواب نصیر الدین ہمایوں، محمد افضل، فوزیہ ملک، محوش محیط، عتیق الرحمان ہاشمی صاحب، آمنہ زبید ہاشمی صاحبہ، وقاص حیدر، اعجاز کندرانی صاحب، نعیم مصطفیٰ صاحب، طاہر شاہ صاحب ہمارے ملتان ٹیکس بار کے ایک بہت بڑے چیمبر حفیظ صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، تو ان کی تشریف آوری اور عمران خان کھاکوانی صاحب اور ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کی قیادت پہ اعتماد، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گا ضیاء اصغر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے چند خیالات کا اظہار فرما کر عمران خان کھاکوانی صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان فرمائیں۔ ضیاء اصغر صاحب۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، پلیز السلام علیکم۔ السلام علیکم سب موجود دوستوں سے ریکویسٹ ہے، ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے فیصلے کے حوالے سے جو کیا گیا ہے کہ آپ عمران کھاکوانی صاحب کے لیے سپورٹ کرنی ہے اور نہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اس حوالے سے میں سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس فیصلے کی تائید فرمائیں اور اس کامیابی کو یقینی بنائیں۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ اگر ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کی تاریخ کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو اس میں 3 نام بہت اہم ہیں۔ ایک حیات کھوکھر صاحب کا نام، پھر اس کے بعد
ایم اے ہادی صاحب کا نام، اور اس کے بعد تیسرا جو نام ہے وہ اے موید خواجہ صاحب کا نام ہے۔ تینوں آج ہم میں حیات نہیں ہیں، لیکن ان کے چیمبرز ہم ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے عمران خاکوانی صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں اب گزارش کروں گا جناب ایم اے ہادی صاحب کے صاحبزادے عثمان ہادی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ملتان کا ایک بہت بڑا چیمبر ان کے نام سے چل رہا ہے، اور میں ہمارے لیے بڑے خوش آئند بات ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو مالک کے بحر و بر ہے، جو خالق کے خشک و تر ہے، جس کی بحر رحمت کا کوئی کنار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس تقریب میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ اس پروقار تقریب کا میں حصہ بنا، اور جیسے کہ ہماری سینئر قیادت نے محمد عمران خان خاکوانی صاحب کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار کیا، تو ہم ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ موجود ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے الیکشنز میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ہمکنار کریں، اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھی وکلاء جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جتنا کنٹریبیوٹ ملتان ٹیکس بار کی طرف سے ہم محمد عمران خان خاکوانی صاحب کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اجازت لینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ اس میں وکلاء برادری یہاں موجود ہے اور اس میں ان کا تذکرہ بھی شامل ہے، تو میں نے سوچا اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو سناتا چلوں، اور یہ بھی بتا دوں یہ میرے والد محترم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو لکھا کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جس کی ساری دنیا میں حکمرانی ہے۔ علم اگر مقامی انتظامیہ کا ہو تو دفعہ 144 بن جاتا ہے، علم اگر فوج کا ہو تو جہاد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، علم ایک مزدور کا ہو تو مدعا بن جاتا ہے، علم اگر عشق کا ہو تو فخر لیلا بن جاتا ہے، علم اگر حسن کا ہو تو خواب زلیخا بن جاتا ہے، علم کسی قاری کا ہو تو ترتیل بن جاتا ہے، قابل تقلید ہو تو تمثیل بن جاتا ہے، اگر اسے قانون کی زبان مل جائے تو وکیل بن جاتا ہے، اگر اسے قانون کی زبان مل جائے تو وکیل بن جاتا ہے، عدالت میں پہنچے تو دلیل بن جاتا ہے، احتجاج کر دے تو اپیل بن جاتا ہے، اور علم اگر امام حسن کا ہو تو تسلیم و رضا بن جاتا ہے، علم اگر امام حسین کا ہو تو بنائے لا الہ بن جاتا ہے، علم اگر ہادی برحق کا ہو تو گفتہ و یزداں بن جاتا ہے، جزو ایمان بن جاتا ہے، اور آخر میں علم اگر اللہ رب العزت کا ہو تو جامع قرآن بن جاتا ہے، حمید فرقان بن جاتا ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گا اور بہت ساری نیک خواہشات اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ محمد عمران خان خاکوانی کو نہ صرف کامیاب کرے بلکہ ہماری جو ان سے توقعات وابستہ ہیں اس پر بھی انہیں پورا اترنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ عثمان ہادی صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ ہم اعتماد کرتے ہیں محمد عمران خان خاکوانی پر، اس لیے کہ ہماری قیادت نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور قیادت ایسا فیصلہ کیوں نہ کرے کہ ہمارے پاس جو نوجوان قیادت محمد عمران خان خاکوانی ہے، یہ دوستوں کے دوست ہیں، ان کو آزمایا ہوا ہے ہم نے، مدد بار انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ایسے جنرل سیکرٹری ان کا ٹرنور ایک یادگار ٹرنور تھا، اور شفافیت اور ایمانداری کا انہوں نے جو اس دور میں اپنا لے کے چلے ہیں وہ آج ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو جتوائیں، اور ان کو جتوانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے جو کرپشن کا ایک عنصر ہے 2 نمبر وکیلوں کا جو وہاں پہ ایک
ہمارے کچہری میں قبضہ ہے وہ ختم کروائیں، اور ہم اس قیادت کو لے کے آگے آنا ہے، اور آج اس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا محمد عثمان خان صاحب سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ہمارے ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیں۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہوتے، یہ جو ٹیکس کے وکلا ہیں ان کے 50% کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں جناب اکاؤنٹس کا کام ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیکس کے وکلا ہیں ان کو بھی اپنا پیغام، جو ہمارے ممبران جو آج نہیں آ سکے ان تک آپ نے پیغام ہمارا پہنچانا ہے، اور عمران خاکوانی صاحب کے لیے آپ نے ووٹ لے کے دینے ہیں، اور کچھ خیالات کے لیے اظہار کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو ایک بڑی تعداد میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹس اور اکاؤنٹنٹس کا جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، کیونکہ پہلے اکاؤنٹس کا جو ہے وہ آتی ہے پلاننگ اور ساری ترتیب، اور اس کے بعد پھر ٹیکسیشن کی باری آتی ہے۔ تو ہمارا بالکل ایک چولی دامن کا ساتھ ہے ایڈوکیٹ بھائیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں آج ڈسٹرکٹ بار کے بڑے ممبران کی ایک کثیر تعداد کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عمران خان صاحب نوجوان قیادت ہیں، اور عمران غازی صاحب اور ہمارے سینئر جو وکلاء ہیں انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے جتنے بھی تعلق میں جو لوگ ہیں ایڈوکیٹس ممبر، میں ان سب کا جو ووٹ ہے وہ عمران صاحب کے حق میں جو ہے وہ ڈلواؤں گا، اور انشاءاللہ کامیابی کے لیے میں ان کی امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نیک خواہشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تھینک یو۔ اب میں گزارش کروں گا آج کی تقریب کے روح رواں سید محمد جنید ممتاز صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سید محمد جنید ممتاز صاحب آج کی اس تقریب کی خوبصورتی میں جو ساتھیوں نے ہمیں تعاون کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ تعاون سید محمد جنید ممتاز صاحب کا ہے، اس کے بعد امتیاز آسی صاحب ہیں، عاصم خان صاحب ہیں، مقبول احمد صاحب ہیں، اور نواب نصیر الدین ہمایوں صاحب ہیں۔ تو ان دوستوں کی تعاون سے خوبصورت گلدستہ آج یہاں پر سج سکا ہے، تو میں جناب مائک دوں گا سید جنید ممتاز صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا تمام جو مہمان گرامی آئے، تشریف لائے۔ میں ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جو ہماری قیادت ہے، ملک خادم حسین میتلا صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری عمران غازی صاحب، ہمارے سینئر عبدالستار صاحب، یونس غازی صاحب، تمام کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو مزید آگے پہنچاتے ہوئے انشاءاللہ جو 13 جنوری کا الیکشن ہوگا، عمران خاکوانی صاحب کے الیکشن کو ہم بھرپور طریقے سے ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا جو تشریف لائے، بہت مہربانی۔ امتیاز کیانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اعزاز کیانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، عادل بیگ صاحب تشریف لائے ہیں، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر ممبر ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ملک فہد خالد صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایسی یہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو تقریب ہے عمران خان صاحب کے لیے جو تمام دوستوں نے سجائی ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن بھی بہت لیڈ کے ساتھ جیتیں گے۔ میں بہت اچھی طرح سے بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ صرف لیڈر بننا نہیں، اپنی جو پالیسیز ہیں یا عہدے کی جو ضروریات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی جانتے ہیں،
اور نوجوان وکلا جتنے بھی ہیں ان کے مسائل کے لیے خصوصی طور پہ ذاتی ٹائم نکال کے ان کے ساتھ جا کے وہ کام کروا کے آتے ہیں. تو مجھے بہت امید ہے کہ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے یہ حل کروائیں گے، اور ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. ہر ممکن طریقے سے کوشش ہوگی کہ خان صاحب جو ہے وہ جیت جائیں الیکشن. بہت شکریہ. ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے میں دعوت خطاب اس شخص کو دوں گا جو کہ ادھر بھی دل عزیز ہے، ڈسٹرکٹ بار میں بھی دل عزیز ہے. میری مراد سہیل اجمی صاحب سے ہے. تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسٹرکٹ بار کے کولیگز کی طرف سے بھی اور اپنے تمام گروپس کی طرف سے بھی انشاءاللہ عمران خاکوانی صاحب کے لیے کام بھی کریں گے اور ووٹ بھی ان کو انشاءاللہ بھرپور اس کے اندر ڈلوائیں گے انشاءاللہ. اور ٹیکس بار والے سارے ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں فتح کامرانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں گزارش کروں گا فنانس سیکرٹری ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن ملک مقبول احمد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ملک مقبول احمد صاحب. جب تک ملک مقبول احمد صاحب آتے ہیں تو میں اب سما جمیل صاحبہ سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور محمد عمران خان خاکوانی کی حمایت میں اپنے چیمبر سمیت اعلان فرمائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد پھر پیا کا نعبد و ایاک نستعین. آپ چونکہ میرے لیڈر کے ہم نام ہیں اس لیے میرا تو پہلے سے ہی آپ کو ہے سپورٹ کا اعلان باقاعدہ اپنے ہسبینڈ مقبول صاحب کے سامنے چیمبر کی حمایت کا ہم اعلان کرتے ہیں آپ سے. اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں، اگر آپ ہوں تو ضرور جو ہے نا آپ لیڈیز لائر کے بارے میں جو ہے ایک ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈے کیئر کا انتظام ضرور کریں. موسٹلی لیڈی لائرس کو جو ہے نا اس چیز کا پرابلم ہے فیس، ان کو یہ پرابلم کرنی پڑ رہی ہے. تو اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنا بھی آپ کے اس میں ڈیو کیئر کے ساتھ ہو سکے تو آپ یہ کام ضرور کیجیے گا. باقی ہماری طرف سے آپ کو پوری سپورٹ کا اعلان ہے. تھینک یو سو مچ. اب میں ہمارے گروپ کی جو آن ہے بان ہے شان ہے ہمارے فنانس سیکرٹری صاحب ہیں جن کے بغیر یہ محفل سج نہیں سکتی تھی، جنہوں نے پورے ایکسپینس کو فنانس کرنے کے لیے چیک کاٹ کے دیا ہے. میں جناب ملک مقبول احمد صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اب حمایت کا اعلان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی محفل جو سجائی گئی ہے محمد عمران خاکوانی امیدوار برائے صدارت، تو اس میں ہمارے صدر محترم ملتان ٹیکس بار اور جنرل سیکرٹری باقی ایگزیکٹو باڈی سب کی طرف سے ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ بھی دیں گے اور دوستوں سے بھی ووٹ کی درخواست ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جناب ملک مقبول احمد صاحب فنانس سیکرٹری ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن. اب میں گزارش کروں گا جناب نئی مصطفیٰ صاحب سے، ہمارے خاموش ممبر ہیں اور نظریاتی ممبر ہیں، صرف نظریہ لے کے نکلتے ہیں اور کامیاب کر کے واپس جاتے ہیں. تو آج ان کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے. نئی مصطفیٰ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. محمد عمران خان صاحب کی ایک بات آپ کے علم میں نہیں ہوگی کہ یہ میرے والد بھی ہیں اور ینگ قیادت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور میری طرف سے اور میرے جتنے بھی احباب ملنے والے ہیں حضرات ان کی طرف سے فل سپورٹ ہوگی. اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ صدر بن کر جو ہے نوجوان وکلا کی اور خصوصی طور پر دوسرے احباب جو ہے سینئر ان کی بھی جو ہے یہ نمائندگی کریں
اور ملتان ڈسٹرکٹ بار کے لیے ایک اچھا تحفہ ثابت ہو. تھینک یو. مہان عمران صاحب، سجاد فرید صاحب، فرق چاندیا صاحب، نوید ناصر صاحب ایڈوکیٹ تشریف لائے ہیں. ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن ان کو خوش آمدید کہتی ہے. اب میں گزارش کروں گا مخدومہ آمنہ جاوید ہاشمی صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ٹیکس بار ایسوسیشن جناب مرزا صاحب اور جنرل سیکرٹری عمران غازی صاحب اور میرے تمام بھائی بیٹھے ہوئے سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مرزا صاحب کا، عمران غازی صاحب کا، جو صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اتنی اچھی پروکار تقریب میں انہوں نے مجھے شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے عمران خان خاکوانی صاحب کے ووٹ کے لیے. تو سب سے پہلے تو آج آپ لوگوں کی بھرپور شرکت سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صدر کا الیکشن عمران خاکوانی صاحب ہی جیتے. آپ 2 سال سے، پچھلے سال بھی ہم اس کی کیمپین کرتے رہے اور الحمدللہ اس سال بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے یہ اچھے مارجن سے، زیادہ مارجن سے انشاءاللہ ووٹ لے کر کامیاب ہوں گے. اور ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے. خاص طور پہ ینگ لائرس کے مسائل کو ایڈریس کریں. اور جیسا کہ میری بہن نے کہا کہ جو لیڈی لائرس کے پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور سیٹس کے بھی کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو میری ان سے بہرحال ہم انشاءاللہ بھرپور ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. الیکشن والے دن بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے مشورہ فرمائیں گے. چلو اب میں گزارش کروں گا جناب عثمان ستار صاحب سے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں. میاں عبدالستار صاحب ہمارے سینئر ممبر ملتان ٹیکس بار، ان کے صاحبزادے ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. عثمان ستار صاحب. السلام علیکم جی. میں اپنی طرف سے اور اپنے ٹیکس بار ایسوسیشن کے ممبران کی طرف سے عمران خان خاکوانی صاحب کی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ جتنے ہمارے دوست احباب ہیں ایڈوکیٹ جو ڈسٹرکٹ بار ممبر ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے کہ ان کو ووٹ کریں، سپورٹ کریں. کہ ینگ قیادت ہیں اور پہلی دفعہ جو ہے وہ الیکٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب الیکٹ ہو جائیں گے تو نوجوان جو وکلا جو کہ ایک کثیر تعداد میں ان کے لیے اچھا کام کریں. تو میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور سب سے ریکویسٹ بھی کریں گے ووٹ کرنے کی. شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جناب چودھری جہانزیب صاحب سے، صاحب کا جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین بار، السلام علیکم. جیسا کہ عمران خان خاکوانی صاحب کے حوالے سے یہ پروکار تقریب سجائی گئی ہے، تو میں اس تقریب سے تبصرہ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے ادھر ڈسٹرکٹ بار میں ایز اے ممبر 20 سال ہو چکے ہیں. یہ پچھلے سال خاکوانی صاحب نے جب الیکشن کنٹیسٹ کیا تو یہ وہ الیکشن ہے کہ جو نظریاتی الیکشن ہے، عام روٹین کا الیکشن نہیں ہے، روٹین کے امیدواروں کا الیکشن نہیں ہے.
کیونکہ اگر روٹین کے امیدواروں کا الیکشن ہوتا تو یہ بھی کوشش کرتے کہ مرزا عزیز اکبر بیگ سے ٹکٹ لوں، محمود اشرف خان سے ٹکٹ لوں، اور روٹین میں ایز اے صدر بن کے جیسے باقیوں نے کچھ نہیں کیا بار کے لیے، اسی طرح میں بھی نہ کچھ کر کے چلا جاؤں۔ نظریات کے لیے کھڑے ہوئے، ان دونوں گروپوں سے ہٹ کے کوشش کی، محنت کی۔ سابق سیکرٹری کا جو ان کا دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مین نظریہ، میں پچھلی دفعہ بھی عمران خاکوانی کے مین سپورٹرز میں سے تھا، اس دفعہ بھی عمران خاکوانی کے مین سپورٹرز میں سے ہوں، اور پوری زندگی ہر اس قیادت کا ساتھ دیتا رہوں گا کہ جو بار کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کام کریں گی۔ خاکوانی صاحب سے جس وقت انہیں سپورٹ کیا گیا تو انہیں یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، صرف ہمارا پلان یہ ہونا چاہیے کہ جس بار کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہوئی ہے اور معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، اس بار کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں کر جائیں۔ لیٹ سے سب سے پہلے ہم نے ڈیوٹ رائٹنگ جو ہے یہ وکلا کا رائٹ ہے۔ میں یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خاکوانی صاحب کی جیت کی صورت، جو کہ واضح طور پہ آپ لوگوں کے چہرے پہ جو چمکتی روشنیاں ہیں وہ بتا رہی ہیں، اور خان کے چہرے کی روشنی بتا رہی ہے کہ 13 جنوری کی سورج عمران خاکوانی کی جیت لے کے طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں یہ وعدہ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ڈیٹ رائٹنگ جو ہے وہ وکلا کا حق ہے، وہ وکلا ہی لکھیں گے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں جو مین نظریات میں، یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، خان صاحب سے بھی میری ڈسکس ہوتی رہتی ہے، اور کمپینینز جو دوست سپورٹران ہیں ان سے یہی ڈسکس ہوتی رہتی ہے کہ ایسی اسکیمیں بنانی ہے کہ جن سے جو وکیل صاحب چاہے وہ پریکٹسنگ ہیں نہیں ہیں، وہ ٹیکس بار سے ہیں، وہ ادھر سے ہیں، وہ ہائی کورٹ بار سے کسی اور بار کے ممبر ہیں، جیسے ان کا کارڈ لگے گا وہ ریلیف شروع ہو جائے گا۔ لیٹ سے کہ اس میں ہم اچھے جو پرائیویٹ اسکول کالجز جن کے رزلٹ ہیں، جو اچھے کالجز ہیں، اس میں ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ 50% کاسٹ پہ وکلا کے بچے وہاں ایڈمیشن لیں گے۔ اس میں ہم یقینی بنائیں گے جو اچھے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، سٹی ہاسپٹل ہے، میڈی کیئر ہے، اس طرح کے اور جتنے اچھے اسپتال ہیں ملتان کے، اس میں ہم یقینی بنائیں گے کہ وکلا اور ان کے ڈیپینڈنٹس کا جو وہاں پہ علاج ہے وہ 50% لیس پہ وہ ہو سکے۔ اور ایسے معاملات، ایسے کام کہ جن سے، یعنی ایک نمائندے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس چاہے وہ ایم پی لیول ہو، چاہے وہ ناظم ہو، کونسلر ہو، چاہے وہ بار کا سیکرٹری ہو، صدر ہو، یا ممبر پنجاب بار کونسل ہو، نظریہ صرف ایک ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی میں انہیں فلاح و بہبود کرنا، ایسے مواقع بنانا جس سے ایسے منصوبے لگانا جس سے اس کمیونٹی کا فائدہ ہو۔ میں 2011 میں سیکرٹری رہا، باب سید صاحب میرے صدر تھے، ہم نے اس سال میں بڑی کوششیں کی، ایسے منصوبے کئی کچھ بنا سکے کچھ نہیں بن سکے، لیکن ہم نے کافی کوشش کی کہ بار کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جب آپ بار کے صدر یا سیکرٹری بن جاتے ہیں تو آپ کے اپنے تمام جو یہ منفیت نہیں ہوتی، یہ آنر بورڈ ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں اچھا یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں، ہمارے کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں اوروں کو نہ ڈسکس کیا کریں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں یہاں پہ ضرور یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کم از کم کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ویری ضرور کریں، ووٹ میرٹ پہ کاسٹ کریں، جو میرٹ جس کا بنتا ہے۔ اب ایک طرف 5 کینڈیڈیٹ 2 دفعہ صدر رہ چکے ہیں، 5واں الیکشن ہے، دوسرے کا تیسرا الیکشن ہے۔ مقصد ہے آپ نئی قیادتوں کو کیوں نہیں آنے دیتے، ان کا راستہ روکنے کے لیے آپ، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ہم قطع کلامی معاف آج تک وہ ایک گریبر ہے، مفاد پرست ٹولے ہیں، قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ الیکشن ہے کہ جس کے بعد ایک عام وکیل جو کسی گروپنگ میں نہیں ہے، وہ بار کی بہتری چاہتا ہے، اسے موقع ملے گا اور میرٹ پہ ووٹ کاسٹ ہوا کریں گے۔ یہ گروپنگ سے باتیں ہٹ جائیں، جب یہ چیزیں ہٹ جائیں گی تو ضروری سی بات ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے وکلا آئیں گے کہ جو وکلا کے مسائل جانتے ہیں، جو گراس روٹ لیول سے ہیں۔ پرابلم یہی ہے کہ رجیم چینج کا الیکشن ہے، اس میں بھائی ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم کہ 13 جنوری کو عمران خاکوانی کی جیت کی صورت میں بہت سے وکلا کے مسائل کا حل ہوگا۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔
ہم ہر شعبے میں نو پروفٹ نو لاس کینٹینیں بنائیں گے. بار کے اندر ہم تقریباً 15 سے 20 وہیکلز لائیں گے جو وکلا کے لیے صرف ڈپیوٹ ہوں گی کہ وہ اپنے کسی فنکشن میں کسی بھی غمی خوشی میں جا سکیں. بس انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا, وہ بار کی طرف سے ڈپیوٹیڈ ہوگی, ان سے کوئی رینٹ چارج نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یعنی اچھے سے اچھے کام کریں گے. اور بھی آپ کی معاونت سے جو آپ ہمیں بتائیں گے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ بار کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک کریں. اور نظریہ ہی ہمارا صرف یہ ہوگا کہ بار کی خدمت کرنا ہے, اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوگا. بدقسمتی سے یہ جو بھی کچھ سالوں کی یہ قیادتیں چلتی رہی ہیں اس میں اپنے ذاتی مفاد بڑھتے آ رہے ہیں دن بدن. پہلے جب میں 2003 میں آیا تو اتنا نہیں ہوتا تھا, پھر بھی صدر سیکرٹری کچھ وکلا کے ساتھ چلتے تھے. اب تو وکیل کا ذاتی کام ہوتا ہے, صدر کہہ دیتے ہیں جی آپ وکالت نامہ لگوائیں, مطلب یہ بھی لاکھ روپے مجھے فیس دے پھر میں جاؤں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں گے, اور جو وکلا کے ذاتی کام ہے اور جو کام ہے اور جو اجتماعی صورت کے کام ہے وہ تمام کرائیں گے. یہاں سیدھے منہ بات نہیں کرتے, وہ بھی آپ کو پورا ہم اس میں ٹائم دیں گے. یعنی آپ کا کوئی بھی یعنی کام ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی مسائل ہوگا, ہم اینڈ تک بھائی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اچھی قیادت کو منتخب کر رہے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رہیں, اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو. ہمارے سینئر ممبر اعجاز کیانی صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کروں گا کہ وہ فرنٹ پہ تشریف لے آئیں. فیاض چوہان صاحب, فیاض اسحاق صاحب اور رابعہ چوہان صاحبہ تشریف لائی ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں گزارش کروں گا اپنے نائب صدر ملک محمد رفیق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ملک محمد رفیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صدر جناب ملک خادم حسین میترا صاحب نے اور عمران غازی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے عمران خاکوانی صاحب کی صورت میں اس کو آن کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خاکوانی صاحب پہلے بھی مافیا کا حصہ نہیں تھے, اب بھی وہ مافیا کا حصہ نہیں بنیں گے. جو مافیا کا حصہ بنے گا اس کی ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. اسی لیے میں دل سے کہتا ہوں اور اپنے جتنے جونیئرز ہیں سب کو انشاءاللہ ووٹ دلوائیں گے اور جتوائیں گے. آپ کو میں ان کے جیتنے کی پہلے ہی مبارکباد دیتا ہوں, انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ. اب میں گزارش کروں گا سینئر ممبر ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن میاں عبدالستار صاحب, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس پروقار تقریب کے جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ الیکشن کا یہ موقع ہے اور جس میں ہمارے سینئر ساتھیوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ ہم نے جناب محمد عمران خان خاکوانی صاحب بطور صدر ڈسٹرکٹ بار اور سال 24-25 کے لیے جو ہے نا ہم نے ان کی بھرپور اور جو ہے ان کے لیے کوشش کرنی ہے, اپنے ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس طرف انشاءاللہ ان کو راغب کریں گے کہ وہ جناب محمد عمران خان خاکوانی صاحب کو جو ہے نا ووٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں. اور جیسے ہمارے بھائی باقی سب نے یہ کہا ہے کہ جو وہاں کے مسائل ہیں, چونکہ یہ نوجوان قیادت ہے اور ان کی جو ہے نا ماضی بھی ہمارے بھائیوں کے سامنے ہے کہ یہ کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ پھر جو ہے نا خواتین وکلا کے لیے بھی اور دیگر نوجوانوں کے لیے بھی اور سب اپنے پروفیشن کے کاز کے لیے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ جو آج کل گروپنگ بنی ہوئی ہے اس سے ہٹ کر چونکہ یہ کوشش کر رہے ہیں
इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए जो है कारआमद होगी, हमारे प्रोफेशनल काज के लिए जो है ना इसका फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह 13 जनवरी को कामयाबी इनके मुकद्दर में होगी और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। हमारे सारे साथी अपनी ज़ात के एतबार से भी हम उनको दोबारा कोशिश करेंगे कि भी खुद भी कोशिश करें, ये जितने जो है 2 हफ्ते का टाइम बाकी है तो और उनको भी इस तरफ राग़िब करें जहाँ तक मुमकिन हो सके। तो इसी के साथ साथ हम सब अपने जितने भी जहाँ दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं उनके ममनून और मशकूर हैं कि वह हमारे साथियों की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे साबका इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन जिनके नोटिफिकेशन से ये बॉडी वजूद में आई, जनाब एजाज़ कैनी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के फ़ैसले के हमायत का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जो हमारे मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की दावत पर यहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं इमरान खाकवानी साहब के एजाज़ में। और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारी मेहनत को रंग दे और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा हम इमरान खाकवानी साहब की जीत की सूरत में इंशाअल्लाह ताला इन दोस्तों को एक दफ़ा फिर इकट्ठा करें मुबारकबाद देने के लिए। तो सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने तमाम सीनियर दोस्तों का, रुफ़का का, कि जिन्होंने इमरान खाकवानी साहब के हक़ में फ़ैसला किया है। क्योंकि ये वाकई हकीकी बात है कि माफियाज़ को अगर हमने पिछाड़ना है, अपने इस बॉडी या इस एग्जेक्टिव प्रोफेशन में से निकालना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें क़यादत भी ऐसी चाहिए जो उन लोगों का मुकाबला कर सके, उन लोगों का सामना कर सके। इसी के साथ दुआ गो कि अल्लाह ताला इमरान खाकवानी साहब को कामयाब करे। अब मैं अपने सीनियर मेंबर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद डोनस गाजी साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद डोनस गाजी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट और उस्तादों के उस्ताद हैं और उनके जहाँ इतने साकित बैठे हैं कि आप गिने तो शायद गिनती ख़त्म हो जाए। जनाब मोहम्मद डोनस गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब जो है ये मुनफरिद इस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो दुनियादार किस्म के लोग होते हैं, जो माफिया का हिस्सा होते हैं, आके अपने ही काम करते रहते हैं और उनको जो है ना वकला के मफादात की बजाय ज़ाती मफादात की तरफ तो ज़्यादा सारा ज़ोर वही लगाया होता है। तो उसके बजाय हमें आज ऐसे कैंडिडेट के लिए हम जो है सदारत के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं और उनके सपोर्ट का ऐलान करते हैं जो माफिया का हिस्सा नहीं बनेगा, अपने ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करेगा, लिहाजा इसके पास टाइम ही टाइम होगा कि वकला के लिए मफादात के लिए काम करें। दूसरी बात यह है कि हम तो जो एक ज़रिया बनेंगे तावन करने का, बाकी ऐसे नेक आदमियों को तो अल्लाह ताला भी जो है ना मदद करता है। नेक आदमी जो होता है करप्शन नहीं करता, कोई अपने यानी ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं देता बाहर के मफादात के ऊपर, तो इस तरह के लोगों को अल्लाह ताला भी मदद करता है और अल्लाह ताला की मदद इनके साथ ही इंशाअल्लाह होगी और 13 जनवरी को जो है ना ये कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मेरा अपना बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं 82 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पता नहीं कितने दोस्त जो है ना, बल्कि मैंने पाकिस्तान टैक्स बार का भी 2 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 1992 में, 1999 में, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। पूरे पाकिस्तान वालों को भी मैं अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ। तो ये मुल्तान वाले तो मेरे बरखुरदार हैं सारे, और जैसे मैं कहता हूँ वो काम करते हैं। वोट ना होने के बावजूद मेरे जो है ना मेरे साथी जो है ना मेरी इज्जत बढ़ाते हैं, वो जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह वो काम करते हैं। शुक्रिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस प्लेटफार्म से अपने साथियों के इजहार ख्याल को भी आप तक पहुंचाना और मोहम्मद इमरान खान खाकवानी साहब की सपोर्ट का ऐलान करवाना भी ज़रूरी था। मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद खलील साहब हमारे एडवोकेट बहुत सीनियर मेंबर तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद करते हैं। सजाद इसहाक़ साहब, शहबाज शाह साहब और रामीन साहब वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हम इनको भी खुश आमदीद करते हैं।
वक्त की किल्लत को देखते हुए बहुत सारे दोस्तों का भी खिताब रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे मुख्तसर करूँगा और अपने जनाब सदर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन मलिक खादिम हुसैन मितला साहब से गुजारिश करूँगा कि वह अपना सदाती सपासनामा पेश करें और हमारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद इमरान खान खाकवानी साहब जिनको हम सुनने के लिए आए हैं उनको मैक्सिमम वक्त दें ताकि वो अपने इज़हार ख्याल फरमा कर हमें अपना जो एक मैनिफेस्टो है, मंशूर है, वो हम तक पहुँचाएँ। जनाब मलिक खादिम हुसैन मितला साहब क्लबिंग्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम साथियों का जो तशरीफ़ ले आए, अपनी एग्जेक्टिव बॉडी का, जिन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि इमरान खाकवानी साहब की हिमायत में हमने मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से अनाउंसमेंट करनी है। मेरे तमाम मुल्तान टैक्स बार के मेंबरान जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कुछ साथी किसी मजबूरी की वजह से नहीं तशरीफ़ ला सके, लेकिन उन्होंने अपनी हिमायत का, मुकम्मल हिमायत का ऐलान करने के लिए मुझे टास्क दिया है। मैं खाकवानी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तारीख़ में ये पहला वाक़या है या मौका है कि जनाब किसी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हमारी मुल्तान टैक्स बार ने इस गर्मजोशी से यानी प्रोग्राम बनाया हो और किसी मेंबर के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए इस हद तक यानी ताउन का और उनकी जीत के लिए और उनके यानी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए मुल्तान टैक्स बार की तारीख में ये पहला मौका है कि सारे मेंबरान भी इकट्ठे हैं और हमारी एग्जेक्टिव बॉडी भी यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड किया। और हमारे सरपरस्त से आला साहिबान हैं, मियाँ अब्दुस्तार साहब हैं, जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाजी साहब हैं, उनकी भी हिमायत हासिल है, जनाब जावेद इकबाल ओवैसी साहब हैं, इसी तरह एजाज क्यानी साहब हैं। ये सारे हमारे साथी जो है ना जनाब खलील साहब तशरीफ़ रखते हैं, अपने शेख साहब तशरीफ़ रखते हैं, सारे हमें तशरीफ़ ले आए और आपके एजाज़ में हमने ये तकरीब का इनकाद किया। और हम कोई ढकी छुपी या कोई ऐसी वो नहीं है कि जो है ना हम कोई डर के या कोई ऐसा वो करेंगे। आपके लिए हमारे बेबाक होकर हमारे मेंबरान, हमारी एग्जेक्टिव बॉडी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ये ऐलान करती है कि हम भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम ये तवक्को रखेंगे, जिस तरह हमारी एक बहन ने ज़िक्र किया, कुछ मसाइल होते हैं, नौजवान वकला के मसाइल हैं, चैम्बर्स के ख़ुसूसन साथियों के मसाइल हैं, ये सब, और हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप भी इसी तरह बेबाक हो के बग़ैर किसी तमा लालच या किसी अपनी ज़ाती उसके, अल्लाह ने माशाल्लाह आपको फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से माशाल्लाह सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको मेरे ख्याल है कोई ऐसा जो है ना काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए जिससे हमारे वकला का, सीनियर्स का, जूनियर्स का, हमारे जो उनका इस्तेहसाल हो। तो इसी दुआ के साथ मैं अपनी अल्फाज का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन भरपूर तरीके से अपने तय भी और अपने जो जूनियर वकला साथी हैं या अपने मिलने जुलने वाले जो भी हैं उन सब से हम आपको इंशाल्लाह वोट दिलवाएंगे और आपको कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब मैं बिला किसी ताख़ीर आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद इमरान खान खाकवानी साहब, जो कि सदारती उम्मीदवार भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और उनकी आज हमायत के लिए हमने इस बड़ी तकरीब का इनकार किया है। और
میں اپنے جناب صدر ملک خادم حسین مطلع صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ آج تک کبھی بھی اس طرح کا پروگرام نہیں کیا گیا کسی بھی صدارتی یا کسی بھی ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ بار کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کی جانب سے. اور یہ جو آج جو ہم نے فیصلہ لیا ہے یہ ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے ممبران کی آواز کا ہم نے ایک فیصلہ سنا ہے کہ ہمیں وہ قیادت چاہیے جو شفاف ہو, ایماندار ہو اور ممبران کے جو ہمارے وکلاء کے مسائل کو حل کر سکے. اس تمام خصوصیات کو ہم نے دیکھتے ہوئے, ان کوالٹیز کو پرکھتے ہوئے ہم نے جناب ملک خادم حسین مطلع صاحب کی قیادت میں محمد عمران خان کھاکوانی صاحب کے لیے فیصلہ لیا ہے. اور میں اب گزارش کروں گا بلا کسی تاخیر جناب محمد عمران خان کھاکوانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے منصور کا, اپنے ان دوستوں کو جو تشریف لائے ہیں ان کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور ان کے لیے آپ جو آپ نے سوچا ہوا ہے, آپ نے فیوچر کے لیے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ آج ہمیں بتائیں تاکہ ہم آگے آپ کی آواز بن سکیں اور آگے آپ کے لیے آپ کا پیغام لے کر ووٹ مانگ سکیں. جناب محمد عمران خان کھاکوانی صاحب بہت بڑی کلیپنگ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. میں سب سے پہلے ملتان ٹیکس بار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب ملک خادم حسین مطلع صاحب صدر ملتان ٹیکس بار, یونس غازی صاحب سینئر ممبر ہیں, عمران غازی صاحب جنرل سیکرٹری, آپ دوستوں کا آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سینئر اکابرین, میرے سینئر ممبرز ٹیکس بار اور میرے سامنے موجود ینگ لائرز ٹیکس بار اور لیڈی لائرز یہاں تشریف رکھتی ہیں. آپ تمام دوستوں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں. اور میں خاص طور پہ کچھ نام لینا چاہوں گا. عبدالستار صاحب کا, ضیاء اصغر صاحب کا, ملک رفیق صاحب کا, ملک مقبول احمد صاحب, میڈم شمع صاحبہ, آمنہ جاوید ہاشمی صاحبہ, فہد خالد صاحب, سید جنید ممتاز صاحب جو اس پوری محفل کے روح رواں ہیں, راجہ اعجاز کیانی صاحب, سہیل عزمی صاحب, پیر سیم رفیع صاحب, عثمان ہادی صاحب, طاہر شاہ صاحب, حفیظ شاہ صاحب, عثمان خان صاحب, نواب نصر اللہ صاحب, عاصم خان صاحب, امتیاز آسی صاحب, رابعہ چوہان صاحبہ, ماہر عمران صاحب روئی چینل سے ان کا تعلق ہے, ایڈوکیٹ ہیں, ہمیشہ وکلاء کے مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں, بھرپور کوریج دیتے ہیں وکلاء کے ایشوز پہ. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید اویسی صاحب کا, وقاص سلیم حیدر صاحب کا, تنزیل الرحمان خان صاحب کا, چودھری نعیم صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں, راجہ امتیاز کیانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تمام دوستوں کا, ٹیکس بار کا میں انتہائی مشکور ہوں. اور اٹ از اے پرائڈ مومنٹ فار می اینڈ مائی ٹیم کہ ملتان ٹیکس بار نے اکٹھے ہو کے تمام دوستوں نے یہاں میری سپورٹ کا, میرے ووٹ کا اعلان کیا. میں 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. 2001 میں ممبر بنا, تو جب میں آ کے پریکٹس شروع کی تو فوکس تو پریکٹس پہ ہی رکھا, ساتھ ساتھ پھر جیسے جیسے سمجھ آتی گئی کام کی اور وکلاء کے ایشوز کی تو بار پولیٹکس میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. 2016 میں میں سیکرٹری بنا ڈسٹرکٹ بار کا, تو کوشش کی کہ وہ ٹینیور جتنے میکسیمم ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیے اور اس ٹینیور کو صاف اور شفاف طریقے سے گزاریں. تو اللہ کا شکر ہے وہ دور جو ہے وہ اچھا گزرا جس کا ذکر بھی کیا گیا. تو اس حوالے سے دوبارہ جب سوچا کہ پریزیڈنٹ کے لیے کہ سیٹ پہ ہیں اور وکلاء کے چند ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے, تو ہر سال ہمارے الیکشن جو ہوتے ہیں سب سے بڑی خوبصورتی جو ٹیکس بار کی ہے اور ڈسٹرکٹ بار کی ہے کہ ہر سال یہاں الیکشنز ہوتے ہیں اور ہر دوست کو موقع ملتا ہے آنے پہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے چودھری جہاں زیب صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں مافیا کا جو بنا ہوا ہے اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 جنوری کا دن جو ہے وہ اس مافیا کو نظر آئے گا کہ یہاں جو تبدیلی ہے وہ آ گئی ہے. اس حوالے سے میں کچھ گزارشات ہیں. میں نے جب اپنی کمپین کے دوران جو میں نے فوکس کی اور دیکھے کہ نوجوان وکلاء ایسے جب نئے وہ فیلڈ میں آتے ہیں لیسنس کے حصول کے لیے,
तो वो उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, जिसमें वो अपने लेसन्स की फ़ीस पे करने में, हाई कोर्ट के लेसन्स की फ़ी पे करने में उनको मसाइल पेश आते हैं। और इसी तरह हेल्थ इश्यूज़ में जब हमारे सीनियर लॉयर्स या नौजवान लॉयर कभी कोई किसी बीमारी का शिकार होता है तो वो हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से इलाज मुआवजा इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस हवाले से मेरे जहन में आया क्यों ना डिस्ट्रिक्ट बार के जो है वो एक ऐसा ट्रस्ट कायम किया जाए जिसमें तमाम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बंदे जो मेन हैं उनको रखा जाए, साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रखा जाए और सीनियर मेंबर्स हों बार के जो उस ट्रस्ट को चलाएं। और उस ट्रस्ट के लिए फंडिंग जो है वो बार के अंदर से भी हो सकती है, बार के बाहर से भी हो सकती है। तो मेरा उसमें इंशाल्लाह ताला उस ट्रस्ट को हम जो है रजिस्टर करवाएंगे और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मुल्तान टैक्स बार को भी उसका हिस्सा होना चाहिए। उस ट्रस्ट का हिस्सा जो है वो मुल्तान टैक्स बार भी होगी, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार भी होगी। वो जो है वो वकला के नौजवान वकला के लेडी लॉयर्स के उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ लेडी लॉयर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल प्रोफेशन है वो यही हमारी कम्युनिटी का है, जहाँ के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करती हैं और वहाँ उनको सर्वाइव करना जो होता है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से जो है वो लेडी लॉयर्स के हवाले से जिन्होंने अभी पॉइंट आउट किया कि डे केयर सेंटर भी बनाएंगे और अदालतों का माहौल और बार का माहौल ऐसा बनाएंगे कि एक फ़ीमेल लॉयर कंफर्टेबली आसानी से जो है अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके। तो उसके हवाले से मैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टैक्स बार और डिस्ट्रिक्ट बार में कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी सी उसमें मुझे कमी नज़र आई है। इंशाल्लाह ताला कामयाब होने के बाद हम एक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो कि मुल्तान टैक्स बार के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार हाल में लेक्चर देंगे हर महीने या हर 15 दिन बाद कि वो अपने यंग लॉयर्स को और वहाँ पे मौजूद टैक्स के हवाले से FBR के हवाले से अवेयरनेस दे सकें, ताकि जब एक वकील के पास एक उसका क्लाइंट आता है या वकील खुद अपनी प्रोफाइल को बनाता है तो टैक्स के हवाले से उसको अवेयर हो कि मैंने बनानी कैसे है और लोगों को उसकी तरफ रुजू कैसे करना है। तो क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने जो FBR ने सिस्टम बना दिया है कि फाइलर होने के अलावा आपके पास अब कोई इशारा नहीं है, तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार के मौजूद जो है वो एग्जेक्टिव के मेंबर्स भी होंगे, आपकी एग्जेक्टिव जो है उसके भी मेंबर्स होंगे। तो आपस में कोऑर्डिनेट करके उनमें जो वर्किंग रिलेशन होगा वो बेहतरीन किस्म कायम होगा। उसमें कभी टैक्स बार में डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर्स आ जाएंगे और कभी जो है डिस्ट्रिक्ट बार में जो है वो टैक्स बार के जो आके एक सेमिनार जो है वो मुनक्कद किया जाएगा। बाकी मैं खादिम हुसैन मिर्ज़ा साहब की खिदमत, इमरान गाजी साहब की जो खिदमत टैक्स बार के हवाले से हैं वो ग्रां कदर हैं। उन्होंने टैक्स बार के हवाले अहदे पे रहते हुए, सदर के अहदे पे रहते हुए, सेक्रेटरी के अहदे पे रहते हुए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं और आगे भी वर्क कर रहे हैं और उसकी बेहतरी के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं वोट मांगने के लिए टैक्स बार ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ नज़र आता है कि यहाँ सही माने में एक ट्रू प्रोफेशनल किस्म का लॉयर बैठा हुआ है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एम्बियंस देख के हमें भी इंस्पायरेशन मिलती है कि हमारे भी यंग लॉयर्स जो हैं वो ऐसा दफ्तर बनाएं, ऐसा ऑफिस बनाएं। और क्योंकि जब तक मैं समझता हूँ वकील का चैम्बर और ऑफिस नहीं होगा वो वकील मुकम्मल नहीं होगा। तो उस हवाले से मैं तमाम दोस्तों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने ऑफिस को डेवलप करें और उसको बेहतर अंदाज में करें, जो जितनी हद तक उनकी इस्तात है वो करें। इंशाल्लाह ताला वकला कम्युनिटी के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए हम जो मिशन लेके आगे निकले हैं और जो सोचा है उसको अमली जामा पहनाएंगे। मैं आखिर में तमाम टैक्स बार के दोस्तों का, अपने सीनियर मेंबर्स का, लेडी लॉयर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ इन्वाइट किया और इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इतने खूबसूरत चेहरे यहाँ मौजूद हैं चमकते दमकते और मेरी सपोर्ट का ऐलान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ऑफिशियली आज की इस तकरीब को अख्ताम करने के लिए मैं जहाँ अपने सीनियर मेंबर जनाब जावेद इकबाल अवैसी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दोस्तों को चाय की दावत दे दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की ये शानदार तकरीब जो कि इमरान खान खाकवानी साहब के एजाज़ में
सजाई गई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। अब आपसे दरख्वास्त है कि दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह आप दुआ करें सर, दुआ करा दें। अब्दुल उस्ताद साहब से गुजारिश है जनाब दुआ फरमा दें। चलिए मैंने कर लिया है, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। या ज़ुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबिय्युका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ बारी ताला, हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं इसमें खैर व बरकत अता फरमा। हमारे खाकवानी साहब को इंतहाई जो है आसानी के साथ कामयाब फरमा और जो है न वसी इसके साथ जो है न मार्जिन के साथ इनको कामयाब फरमा। और कामयाब होने के बाद जो अच्छे बना इनके मकासद हैं उनको इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा है ये भी अता फरमा, जो कुछ नहीं मांगा वो सारे जो है न वो भी अता फरमा। और सारे मुंतज़मीन को भी अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमा, उन्होंने इस महफ़िल के लिए ये सारा इंतज़ाम फरमाया है। और हम सबको जो है ना यहाँ पर जहाँ सुनने को मिला उसके साथ जो है ना चाय का बंदोबस्त, जो भी खाने पीना उसमें जो है शामिल है, खाना पीना जो है तो उसमें जो खैर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व अहले बैतिही अजमईन। आमीन आमीन आमीन। वो खाने के लिए तो वैसे पाबंदी है, इसलिए जो है ना वो तो पहले से